مجھے چلتے ہوئے تو 1-2 کلومیٹر ہو گئے اندر. یہ سب کی سب انسانی کھوپڑیوں سے دیواریں بنی ہوئی ہیں. خوفناک ہے یار، یہ عجیب سی خنکی ہے ہوا میں. میں ہوں فہیم گلستان ملک اور اس وقت میں موجود ہوں 300-400 سال پرانے ایک قبرستان میں، جہاں پر قبرستان تو نہیں کہیں گے، یہاں پر میس گریوز تھیں جن کو یہاں لوگوں کو لا کے پھینکا گیا، اجتماعی قبری یہاں بنائی گئیں. یہ میس گریو یارڈ ان سائڈ. اب یہ آپ کو اوپر یہ ایک چھوٹی سی بلڈنگ لگ رہی ہے، بس اتنی سی اگر آپ دیکھیں، لیکن جب آپ اس کے نیچے جائیں پتہ نہیں کتنے میلوں تک نیچے پھیلی ہے. سو اٹس جسٹ an entrance which is at the top, almost mid of the Paris ہے یہ. پیرس کے کیٹاکومبس فرانس کے شہر پیرس کے نیچے واقع ایک وسیع زیر زمین مقبرہ ہے. یہ دنیا کے سب سے بڑے قبرستانوں میں سے ایک ہے، جس میں اندازاً 60 لاکھ سے زائد افراد کی باقیات محفوظ ہیں. یہ مقام شہر کے قدیم چونا پتھر کی کانوں کے ایک حصے میں قائم کیا گیا ہے اور آج یہ ایک اہم تاریخی اور سیاحی مقام کی حیثیت رکھتا ہے. مجھے چلتے ہوئے تو 1-2 کلومیٹر ہو گئے اندر، اور اسی طرح اور ابھی آگے چلنا ہے. تو یہاں یہ سب کی سب جو ہیں انسانی کھوپڑیوں سے دیواریں بنی ہوئی ہیں. ہڈیوں پر مشتمل یہ سرنگیں کئی کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہیں، تاہم سیاحوں کے لیے صرف ایک محدود حصہ تقریباً 1.5 کلومیٹر ہی کھلا ہے. کیٹاکومبس میں داخلہ محدود ہوتا ہے، اس لیے رش سے بچنے اور یقینی داخلے کے لیے کئی ہفتے قبل آن لائن ٹکٹ بک کروانا ضروری ہے. زائرین کو 131 سیڑھیاں اتر کر زیر زمین جانا ہوتا ہے اور واپسی پر 112 سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں. سرنگیں تنگ، کم روشن اور فرش ناہموار ہیں. اندرونی ماحول کو محفوظ رکھنے کے لیے کیمرے کی فلیش لائٹس، ٹارچ اور بڑے بیگ لے جانے کی قطعاً اجازت نہیں. خوفناک ہے یار، یہ اتنی کہاں مردے ان دیواروں میں ہوں گے. پانی اوپر سے سارا ٹپک رہا ہے نیچے. 18ویں صدی کے آخر میں پیرس کو عوامی صحت کے ایک شدید بحران کا سامنا تھا. شہر کے قبرستان، خاص طور پر مقدس معصوموں کا قبرستان، گنجائش سے زیادہ بھر چکے تھے، جس کی وجہ سے ارد گرد کے علاقوں میں بیماریوں کے پھیلنے کا خطرہ تھا. اس مسئلے کے حل کے لیے 1786 میں حکام نے فیصلہ کیا کہ ان قبرستانوں سے انسانی باقیات کو شہر کے نیچے موجود قدیم کانوں میں منتقل کر دیا جائے. ابتدائی طور پر ہڈیوں کو رات کے وقت گاڑیوں میں بھر کر کانوں میں لایا جاتا اور بغیر کسی ترتیب کے ڈھیر لگا دیا جاتا. انقلاب فرانس کے دوران یہ جگہ تقریباً ویران ہی رہی. ایک آدمی جس طرح آپ نے دیکھا نا اوپر لے کے جاتا تھا، اس کو نیچے توڑتے تھے. یہ لائم سٹون جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کیا جا رہا ہے اور اوپر لے جاتے تھے. یہ دیکھیں، یہی وہ جگہ ہے. 1809 میں کانوں کے جنرل انسپیکٹر لوئی ایتھین فرانسو ایکارتے تھوری نے اس جگہ کو ایک منظم اور قابل دید یادگاری مقام میں تبدیل کرنے کا بیڑا اٹھایا. ان کی قیادت میں بکھری ہوئی ہڈیوں اور کھوپڑیوں کو ترتیب دے کر دیواروں اور مختلف ڈھانچوں کی شکل میں چنا گیا. اس کی تزئین و آرائش میں اس دور کے مقبول قدیم رومی فن تعمیر سے مدد لی گئی. انسانی کھوپڑیوں پر لمبی ہڈیوں، جنہیں فیمس اینڈ ٹبس کو فنکارہ انداز میں ترتیب دے کر دیواروں میں تعمیر کی گئی، جو آج کیٹاکومبس کی پہچان ہے. پچھلی پتہ نہیں کتنی دیر سے چل رہا ہوں، چلتا ہی جب ایسا لگ رہا ہے ختم ہی نہیں ہوا. یہ بڑا خوفناک منظر ہے بالکل، اور عجیب سی خنکی ہے ہوا میں. پتھر کی تختیوں پر یہ معلومات کندہ کی گئیں کہ ہڈیاں کس قبرستان سے اور کس تاریخ کو یہاں منتقل کی گئیں. دیواروں اور ستونوں پر لاطینی اور فرانسیسی زبانوں میں 135 سے زائد اقوال کندہ کیے گئے ہیں. یہ اقوال قدیم فلسفیوں، بائبل اور شعراء کے کلام سے ماخوذ ہیں، اور ان کا مقصد زائرین کو زندگی، موت اور انسانی وجود کی ناپائیداری پر غور و فکر کرنے کی دعوت دینا ہے. ایک مشہور مثالی لاطینی جملہ مومنٹو موری، یاد رکھو کہ تم نے مرنا ہے، جس سے منسوب میمنٹو پلر بھی یہاں موجود ہے. مقبرے کے مرکزی حصے کے داخلی دروازے پر شاعر ورجل کا مشہور مصرع لکھا ہے: ٹھہرو، یہ مردوں کی سلطنت ہے. مجموعی طور پر پیرس کے کیٹاکومبز ایک تاریخی انجینئرنگ کے مسئلے کا
حل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک منفرد یادگاری مقام بھی ہے جو ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور انہیں موت کی حقیقت پر ایک گہرا تاثر فراہم کرتے ہیں۔